دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیا ٹی وی آئی ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے. ویورز، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی آئی ڈی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے اچھے پروگرام، تب سے تجزیے، انٹرویو. آج کے پروگرام 30 منٹ کو ساتھ حاصل ہے معروف تجزیہ نگار سینئر صحافی عبدالرحمن فریدی صاحب. پروگرام میں آگے چل کر فریدی صاحب سے جانیں گے ان کا تبصرہ، تجزیہ انجمن تاجران دھوری اڈا کے انتخابات. کھیلتا پنجاب میں لیا کی بیٹیوں نے 13 ڈویژن میں کامیابی حاصل کی. پولیو مہم شروع ہو رہی ہے، اس کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے. پولیو موذی مرض ہے اور پولیو سے نئی نسل کو بچانا کتنا ضروری ہے اور اس حوالے سے کیا انتظامات ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں، اس پہ بھی بات ہو. ہر سال کی طرح اس سال بھی یونیورسٹی آف لیا میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں نئے طلبہ طالبات کو ویلکم کیا گیا ہے. یونیورسٹی آف لیا میں ایک تقریب منعقد ہوئی، اس کی بابت بھی عبدالرحمن فریدی صاحب سے بات کریں. جناب عبدالرحمن فریدی صاحب، لیا کی تاجر برادری آپ جانتے ہیں کہ سارا سال ہی انتخابی عمل میں مصروف رہتی ہے اور آج انجمن تاجران دھوری اڈا کے انتخابات پہلی مرتبہ انتخابات ہوئے. اس سے پہلے دھوری اڈا کے تاجر اپنے عہدیداران کا چناؤ تو کرتے تھے مگر بیلٹ کا استعمال پہلی دفعہ ہوا. اس بارے میں آپ ہمارے ویورز کے ساتھ اپنی کیا معلومات شیئر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا اپنے پروگرام میں. انجمن تاجران کی بابت آپ نے پوچھا. انجمن تاجران دھوری اڈا جو ہے تاجر تو ہر جگہ پر ہے جی. چھوٹے علاقے میں بھی ہے، بڑے علاقے میں بھی ہے، چھوٹے شہر میں بھی ہے، بڑے شہر میں بھی ہے. کہیں چھوٹی تنظیم ہے، کہیں بڑی تنظیم ہے. تاجر تنظیمیں جو بنتی ہیں یہ صرف تاجروں کے مفادات کے لیے تو بنتی ہے. جی. کنزیومر کے مفادات میں ان تاجر تنظیموں کا میں سمجھتا ہوں آج دن تک کوئی عمل دخل نہیں رہا. تاجروں کے انتخاب ہوئے دھوری اڈا پر، ان میں تقریباً 553 جو ہے ووٹرز تھے. ان کی دھوری اڈا ایک چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے، جی. یونین کونسل لیول پہ ہے، وہاں قصبہ ہے مگر اس کی جغرافیائی اہمیت کے اعتبار سے گیٹ وے ہے لیا کا. ہاں جی، اس علاقے میں جو ہے وہ تھال بھی لگتا ہے، اس میں ریگزار بھی لگتا ہے، اس میں شہری آبادی بھی آتی ہے. تو مین روڈ کے اوپر ہے، ایم روڈ کے اوپر ہے. ایم روڈ کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہاں کاروبار لوگوں کے بہت اچھے ہیں. تو وہاں 555 جو ہے نا تاجروں کی ووٹر لسٹ ہے وہاں، جن میں سے 554 لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اپنے نمائندگان کو منتخب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. 2 گروپ آمنے سامنے تھے، ایک الخدمت تاجر اتحاد گروپ کے نام سے تھا، دوسرا گروپ فرینڈز تاجر اتحاد گروپ کے نام سے تھا. ٹھیک ہے. الخدمت تاجر اتحاد گروپ کے جو صدارت کے امیدوار تھے وہ حاجی محمد عارف صاحب تھے، جبکہ فرینڈز تاجر اتحاد گروپ کے جو پریزیڈنٹ کے امیدوار تھے وہ ملک مظہر منظور صاحب تھے. صحیح. جب لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تو اس کے نتائج جب سامنے آئے تو ان نتائج کی روشنی میں 308 ووٹ حاصل کیے الخدمت تاجر اتحاد گروپ نے، جی، جن کے پریزیڈنٹ حاجی محمد عارف تھے. صحیح. انہوں نے ون کیا اور ان کے مد مقابل جو ہے فرینڈز تاجر اتحاد گروپ ہے، ان کے امیدوار تھے ملک مظہر منظور صاحب، انہوں نے 245 ووٹ حاصل کیے. اس طرح 77 ووٹوں کی بڑھتری سے جو ہے خدمت تاجر اتحاد گروپ وہاں لوگوں کی نمائندگی کے لیے، تاجروں کی نمائندگی کے لیے ان کا چناؤ عمل میں لایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، انہوں نے اپنے تاجروں کی ویلفیئر کے لیے، تاجروں کے بھلائی کے لیے جو باتیں کی ہے وہ
بھی ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو سب سے بہتر جو سب سے اچھی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ رنر اپ گروپ جو ہے انہوں نے نتائج کو تسلیم کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہاں جی، ہمارے ہاں عموماً ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا، اور چاہے قومی وہ ملکی لیول کی سیاست ہو، ملکی چاہے چھوٹے لیول کی سیاست ہو، کوئی بڑی سیاست ہو، تمام تاجروں کی سیاست ہو، طلبہ کی سیاست ہو، یا پارلیمانی کلاس کی سیاست ہو، تو وہ نتائج تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ رنر اپ گروپ نے الیکشن میں ہاں جی، ناکام ہونے والے گروپ کے جو امیدوار صدر تھے مظہر منظور صاحب، ہاں جی، انہوں نے انتخابی نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا اور کامیاب ہونے والے امیدوار اور پینل کو مبارکباد دی. ہاں جی، اب اور یہاں اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی اب کروائی. یہاں جیتنے والے گروپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تاثر کو جسٹر کو جو ہے کیسے لیتے ہیں. کیسے لیتے ہیں، اور دھوری اڈا کی جو فضا ہے اس میں تاجروں کی ویلفیئر کے کام کو آگے کس طرح لے کر چلتے ہیں. تو میں یہاں فرید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹے سے قصبے میں تو یہ جوش اور جذبہ اور یہ باہمی احترام کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، مگر یہ جو اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ جذبہ اس کا فقدان کیوں پیدا ہو جاتا اس کا فقدان ملک صاحب جب چھوٹی جگہ پر بندہ ہوتا ہے چھوٹی لالچ ہوتی ہے. جی جب اس سے اوپر کی سطح پہ چلا جاتا ہے وہ بڑی لالچ ہو جاتی ہے، اس سے اوپر کی سطح پر چلا جاتا ہے اس سے بڑی لالچ ہو جاتی ہے. اصل میں جذبہ جب آپ کا خدمت والا ہوگا جی تو پھر اگر آپ جیت گئے ہیں یا ہار چکے ہیں، وہ آپ کا جذبہ آپ کو چلاتا ہے اور وہ آپ کو جستر قائم کرتا ہے آپ کے اندر کہ آپ نتائج کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرح تسلیم کر رہے ہیں، اور اپنے جو دوست ہیں ان احباب کو کس طرح پھر اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر یہ لالچ، تما، ہرس اور آگے بڑھنے کی دوسرے کو رول کے آگے بڑھنے کے جو خواہشات ہیں نا، جی یہ پھر ان چیزوں کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرنے دیتی. اگر یہ خواہشات ہم پس پشت رکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا تمام سسٹم جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک وہ سسٹم بہتر ہو جائے گا. اچھا، جیت کا ایک خمار کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ جیتنے والوں کو نشہ سا چڑھ جاتا ہے. یہ جو خمار ہے، گردن میں کہتے ہیں سریا آ جاتا ہے، آنکھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے، اگر یہ واقعی چیزیں ہیں عبد الرحمن فریدی صاحب، تو پھر تو ظاہر ہے پھر انتشار بھی آئے گا، پھر گڑبڑ بھی ہوگی. آپ کو انجمن تاجدان لیا کے الیکشن منعقد کرانے میں اور کنڈکٹ کرانے کا ایک بڑا طویل تجربہ آپ کو حاصل ہے. آپ اس سارے منظر نامے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں الیکشن کے بعد گیپ کیوں پیدا ہو جاتا ویسے الیکشن کے بعد ہر الیکشن کے بعد ایسے گیپ ہو جاتا ہے. ہے؟ جی جس طرح آپ ٹریڈ یونین کے الیکشن دیکھ لیں، تاجران کے الیکشن دیکھ لیں، ایسوسیشن جتنے بھی ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ بھی جب ایک بندہ کسی عہدے پر آ جاتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں چاہتا اس عہدے سے میں جو ہے نا نیچے اتروں. وہ اس کی سب سے 2-3 وجوہات ہیں. جی ایک تو اس کے پروٹوکول میں تبدیلی آ جاتی ہے، عہدہ تبدیلی لاتا ہے اس کے پروٹوکول میں. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول میرا جو ہے نا مجھ سے نہ چھینا جائے، میرا استحقاق بن گیا ہے. استحقاق بن گیا، پھر اس لیے وہ اس عہدے کے ساتھ جو ہے نا چمٹا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو ہے کچھ لوگ عہدوں سے اس لیے جڑے رہتے ہیں، ایک تو ان کا جو ہے نا اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے وہ معاملات صحیح ہو یا غلط ہو، جی پھر ان میں وہ اس کو جو رعایتیں ملتی ہیں وہ پھر اس لیے بھی عہدے سے اپنے عہدے سے چمٹا رہتا ہے. پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتے ہیں. عام زبان میں اگر ہم کہیں ہاں تو پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتے ہیں سرکاری دفاتر میں، ہاں جی سول سوسائٹی میں. اسے صدر صاحب اور صدر صاحب کا جو ہے وہ پروٹوکول ملتا ہے. جب وہ ملتا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ بندہ جو آپ سے باہر ہو آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ بندہ نہیں رہتا. پھر یہ بندہ کب بنتا ہے؟ بندہ اس وقت بنتا ہے جب اسے کوئی پکڑ میں آ جائے اللہ کی. بہرحال الیکشن کوئی بھی ہو ایک ذمہ داری کا کام ہے.
لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے اعتماد سے آپ کو نوازتے ہیں، آپ جوابی طور پر لوگوں کے ساتھ، تاجروں کے اگر ساتھ ہم دھوری اڈا کے دوستوں کی گفتگو سن لیں، ہمارے پاس موجود ہے ان کی. تو ضرور بالکل سننی چاہیے. ہم ریان فریدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ دھوری اڈا کے تاجر بھائیوں نے کیا پیغام اپنے بھیجے. تاثرات بیان کرتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے جو میرے مدد مقابل تھے حاجی عارف صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ وہ آج کا الیکشن وہ جیت چکے ہیں اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ دھوری اڈے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. جہاں میری ضرورت ہوگی میں بھی ان کے ساتھ چلوں گا. باقی آج کا جو پولنگ ڈے ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بہت پرامن پولنگ ہوئی ہے. آپ اس الیکشن پہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں، اس میں کوئی قومی کوتاہی کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ آج کے دن جو پولنگ ڈے ہے والا ڈے یہ تو بہت اچھا گزر گیا ماشاءاللہ، اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن کچھ پہلے تھے تھوڑے معاملات وہ ووٹر لسٹ کی حد تک ہے، کچھ تاجر بھائی ہیں جن کے جو جین تاجر بھائی ان کا ووٹ اندراج نہیں ہو سکے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے وہ. تو آپ اس الیکشن پہ مطمئن ہیں؟ میں اس الیکشن پہ مطمئن ہوں. رزلٹ پہ بھی مطمئن؟ میں بالکل مطمئن ہوں. واہ. دھوری اڈا میں موسٹلی تاجر برادری کی جانب سے بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس مشکلات کے لیے اور ان کے حل کے لیے آپ کیا واضح طور پہ کیا حکمت عملی رکھتے ہیں؟ دھوری اڈے پہ پہلی دفعہ یہ الیکشن ہوا ہے، پہلے بھی صدر بنے ہیں، پہلے بھی ہوا ہے سارا کچھ، لیکن کوئی کام نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ ہم نیا آغاز کریں گے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دھوری صاحب بھی حق کریں. جی یہ صدر صاحب تھے حاجی عارف صاحب، ان کے جی عبدالرحمن فریدی صاحب دونوں کامیاب اور رنر اپ امیدواروں کے آپ نے بیانات سماعت فرمائے کہ رنر اپ امیدوار مظہر منظور صاحب نے ویلکم کیا ہے، نتیجہ تسلیم کیا ہے، مبارکباد دی ہے، اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور جیتنے والے امیدوار حاجی محمد عارف صاحب نے مبارکباد دی، شکریہ ادا کیا اور تاجروں کی خدمت کا عزم ظاہر کیا. بالکل. اچھا ہم بات کر رہے تھے آپ سے، آپ کا تجربہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن میں جو بعد میں گروپنگ بن جاتی ہے، کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سوائے بار ایسوسیشنز کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، ان میں اس طرح کا کوئی لیگل قدغن یا پابندی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ پھر اپنا گروپ بنا لیتا ہے؟ میں سب گروپ تو بار ایسوسی ایشن میں بھی بنے ہوئے ہیں، دھڑا اپنا اپنا اپنے دھڑے ہیں، لیکن دیکھیں آپ معاشرہ ہمارا انحطاط کا شکار ہے. جی وہ تنزلی ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے نا ہم انہیں ڈیل نہیں کرتے. وہ بات اس سے قبل بھی میں نے کہی ہے کہ جب لالچ، طمع اور پیسہ جب انوالو ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا بندہ افراد جو ہے وہ پھر تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی قدریں کھونا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے رویے تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس لیے یہ تسلیم نہیں کیا جاتے نتائج کہ ان میں وہی بات پھر وہی ہے کہ وہی طمع اور لالچ کھڑا ہوتا ہے، پروٹوکول کھڑا ہوتا ہے. تو ملک صاحب میں یہاں الیکشن کی بات چل رہی ہے، یہاں اب بار کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، دسمبر میں ان کے بھی الیکشن ہیں، جنوری میں، دسمبر کے اینڈ پر جو ہے نا وہ ان کے جنوری میں الیکشن ہو جاتے ہیں، پہلے ہفتے میں. تو وہاں بھی اب جو ہے نا وہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ وہاں صاف ستھرا کوئی کھیل ہے، صاف ستھرا کھیل نہیں بچا. صاف ستھرے سے ہم یہ تو بار کو یہ ایڈوانٹیج دیتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں الیکشن کا نتیجہ کوئی بھی ہو، الیکشن وہاں
जितनी भी मुशक्क़त आमेज़ हो, जितना भी जद्दोजहद वाला हो, कंपटीशन हो या वन साइडेड हो, जो जो भी हो, मगर उनका इलेक्शन के बाद कोई धड़ा सामने नहीं आता, एक ही धड़ा होता है। और धड़े धड़े रह जाते हैं मलिक साहब। पिछले इलेक्शन पे आपने देखा है, पिछले नतायज के बाद जो इलेक्शन के नतायज जब आ गए, प्रेसिडेंट बन गए, दीगर अहदेदार बन गए, लेकिन उनके मामलात आमने सामने एक दूसरे के बार में भी वो इंतशारी कैफियत रही थी जो पहले नहीं हुआ करती थी। मैं समझता हूँ कि वहाँ जो मामलात अब जिस तरह ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ भी पैसा इन्वॉल्व होता जा रहा है सबसे ज़्यादा। इलेक्शन महंगा खेल हाँ जी, बन गया है, इलेक्शन महंगा खेल, किसी भी बिल्कुल। दर्जे का हाँ जी। इलेक्शन हो वो महंगा हो गया है। ज़ाहिर बार पहले चंद 100 अफराद पर मुश्तमिल हुआ करती थी, अब लगभग 1000 वोटर मेंबर हैं इस्तकबाल लिया के। अब 1000 मेंबर जो ज़िला लिया में फैले हुए हैं, उन तक पहुंचना भी एक बड़ा मसला। असल में पता है क्या मलिक साहब, कि भी हम जो है ना, वो फिर वोटर जब बनाने की क्राइटेरिया है वो भी प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया जाता। अब ये देखें ना कि भी जाली इंटर्नशिप लगा दी जाती है सर्टिफिकेट के साथ, फलां सीनियर के साथ जो है ना, इस बच्चे ने काम किया है, इतनी मुद्दत काम किया है, अब इसे जो है ना लाइसेंस दे दिया जाए। हालांकि वो उस चार दीवारी और कहें, उस अदालती अहाता कहें, अदालती उसमें चार दीवारी कहें, अदालती कोई भी अदालत का एक अमूर उस बच्चे ने सर अंजाम नहीं दिया हुआ होता, लेकिन उसका लाइसेंस बन जाता है। आप की निशानदेही शायद किसी मखसूस केस की तरफ तो हो सकती है, मगर तमाम में ऐसा मेरा ख्याल है कि नहीं होता। मलिक साहब, आप ये देखें ना, जितनी तादाद आपने गिनवाई है जी, क्या इतनी तादाद में वहाँ वकला मौजूद हैं? देखिए, एक बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वकील जो है उसको अपनी प्रैक्टिस के जो पहले 8-10 साल वो बड़ी मेहनत और बड़े सब्र के साथ काम करना पड़ता है। 8-10 साल की जो एक तवील मुशक्कत और जिद्दोजहद और एक तवील सब्र है, उसके बाद फिर वो शहरी को, साइल को, क्लाइंट को अपनी तरफ मतवज्जो करने में कामयाब हो। अब ये जो 8-10 साल का इतने तवील सफ़र है जिसमें उसने मैं कहता हूँ कि बड़ी मुशक्कत के साथ अपनी ज़िंदगी को निभाना है, झेलना है, बल्कि तो ये फिर हर बंदे का हौसला नहीं होता। ये जो हौसला करने वाले ही फिर कामयाब होते हैं। जो बेसब्रे हैं, जल्दबाज हैं, जो फौरी तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फिर जो प्रैक्टिसिंग लायर की जो सफ है उसमें शायद वो उस लेवल की जगह शायद बड़ा वकील ना बने जी, लेकिन वकालत का शोबा तो इख्तियार करे ना। वो जाहिर है वो क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं तो उनको मेंबरशिप भी वही तो रोना रो रहा हूँ, क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। बार ये आपकी अपनी राय है, सामाना बार कौंसिल इसको जिस तरह मलिक साहब, जिस तरह हमारे सहाफ़ी दिन रात सहाफ़ियों में इजाफा होता जा रहा है जी, इसी तरह अब वकीलों में भी इजाफा होता जा रहा है। आप सहाफ़ियों की बात तो कर सकते हैं कि वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, मगर एक लॉ ग्रेजुएट के लिए, एक वकील के लिए क्राइटेरिया मौजूद है। क्राइटेरिया मलिक साहब बेशक है जी, लेकिन लाइसेंस देने का भी क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेकर आ जाएं, आप KPK की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ जाएं, जहां आप न जाते हैं, न पढ़ते हैं, ना आपने इम्तिहान दिया है, इम्तिहान भी आपकी जगह किसी और ने दिया है। वो डिग्री तो उनके पास है ना, डिग्री होती है, डिग्री आपके पास तो डिग्री भी कोई नहीं। ये बात ठीक है आपकी बात, लेकिन आपके जो लोग हैं उनके पास कितनी डिग्री है? उनके पास तो डिग्री कोई नहीं है। ठीक है ना जी? हाँ जी। तो इसलिए मैं बिल्कुल बार के जो राय है आपकी, मैं उससे बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ कि बार जो है बहरहाल एक आइनी इदारा है, उसे आइनी कवर हासिल है और उसके जो मेंबरान है
ویسے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا ایک پہچان بھی ہوتی ہے. پڑھا لکھا اپنے آپ کو بیچتا تو نہیں ہے نا، لیکن جہاں تو بک رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے احترام کے ساتھ یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میری رائے آپ کی اس سے مختلف ہے. اب کھیلتا پنجاب ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے. لیا کی طالبات جو ہے انہوں نے ڈیرہ ڈویژن میں اس میدان میں کامیابی حاصل کی. عبد الرحمان فریدی صاحب آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. میں سب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا جی وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کی طرف، اپنی حکومت کی طرف کہ بھی نوجوان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حصار سے نکل کر اپنی تعلیم، اپنے کھیل، اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. تو اس کے لیے انہوں نے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں. کہیں جو ہے وہ ستھرا پنجاب پروگرام ہے، کہیں جو ہے وہ ٹریکٹر سکیم ہے، کہیں کسان کارڈ ہے، کہیں ہیلتھ فیسیلیٹیشن کے پروگرام ہے، کہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرام جو ہے نا انہوں نے جب سے انہوں نے اقتدار میں آئی ہے وہ مختلف نئے جو ہے نا انداز نئے پروگرام شروع کر رہی ہیں. تو ان پروگراموں میں ایک کھیلتا پنجاب پروگرام بھی انہوں نے شروع کیا. ٹھیک ہے. کھیلتا پنجاب پروگرام جو ہے نا نچلے لیول سے، نچلے شہر سے لے کر اوپر کے صوبے لیول تک جو ہے نا اس کا کمپٹیشن انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ڈسٹرکٹ میں کمپٹیشن ہوئے ہیں، پہلے تحصیلوں میں کمپٹیشن ہوا ہے، پھر ڈسٹرکٹ میں کمپٹیشن ہے، ڈسٹرکٹ کے بعد پھر انٹر ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پر کمپٹیشن چلے گئے. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے تو پنجاب میں تقریری، تحریری اور مقابلے ہوا کرتے تھے، مصوری کے مقابلے ہوا کرتے تھے. انہوں نے بھی کیے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں. وہ جتنا اس کو اہمیت ملتی تھی، جتنا اس دور میں ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا تھا، اب وہ اس پہ توجہ کم کر دیے گوسپائی حکومت نے. اب کھیل پر ان کی توجہ اور فوکس زیادہ ہے. تو ہمارے لیے کی طالبات، ہماری طالبات بچیوں نے، بیٹیوں نے جو ہے نا وہ جب یہاں مقابلے ہوئے تو پھر یہاں سے ایک پورے ضلع کی ایک ٹیم کریٹ ہوئی نا ان مقابلوں کے بدولت. ٹھیک ہے. پھر وہ ٹیم جو ہے ضلع لیول کی ٹیم بنی، نمایاں کھیل کا نمایاں جن بچیوں نے، بیٹیوں نے نمایاں کھیل کا مظاہرہ کیا. پھر وہ ضلع لیول کی ایک ٹیم بن گئی، ہاکی کی ایک ٹیم، ہاکی میں جو ہے نا جنہوں نے اپنی نمایاں بن گئی، ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن. ہاں جی. پھر وہاں جو وہ ٹیم جو کریٹ ہوئی پھر وہ ڈویژنل سطح پر کھیلنے گئی. اب ڈیرہ غازی خان جو مقابلے ہوئے ڈویژنل سطح پر، وہاں جو ہے ضلع لیا، ضلع کوٹدو، ضلع ڈی جی خان، ان تمام اضلاع نے ان کے آپس میں کمپٹیشن ہوئے. جب کمپٹیشن میں پھر دو ٹیمیں فائنل کے لیے باہر آئیں، ایک ڈی جی خان کی ٹیم باہر آئی، ایک لیا کی ٹیم باہر آئی. فائنل ان کے درمیان ہوا. تو جب فائنل ہوا تو لیا کی ٹیم نے اپنی بہتر کارکردگی، اپنی بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی جی خان کو چیت کر دیا. ہماری بچیوں نے وہ جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرافی جو تھی ڈیرہ غازی خان کی، وہ ضلع لیا کی بچیوں نے یقینی طور پر لیا کی بیٹیاں مبارکباد کی مستحق ہیں. ان کے تعلیمی ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد. یہ اس میں میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر کا بھی اہم کردار ہے، جنہوں نے جو ہے امتیاز بھٹی صاحب ہے یہاں کوچنگ کا جو کوچنگ بھی کی ہے انہوں نے، اور مینیج بھی کیا ہے نا سارے اس پروگرام کو نا کھیلتا پنجاب. بہت اچھی بات ہے. آج کل کے فرسٹریشن کے دور میں جب بے روزگاری عام ہے، مایوسی پھیل رہی ہے، مسائل ہی مسائل ہے، مہنگائی نے بالکل لوگوں کو ادھموا کر رکھا ہے، ایسے ماحول میں کھیل جو ہے وہ ایک ایسی متبادل آپشن کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ جہاں بچے اور بچیاں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے کھیل کے میدان میں نمایاں کارکردگی شو کر کے روزگار کمانے کا ذریعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کھیل بھی آج کل جو ہے ایک بڑی چارمنگ چیز ہے. بالکل. ہاں جی. اگر اس کو میرٹ پہ کھیلا جائے اور اپنی توانائی اور صلاحیتوں کا بھرپور کہا گیا ہے نا کہ کھیل کے میدان آباد، ہسپتال ویران. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ہاں جی. پروگرام یہ کھیل کے میدان آباد اور ہسپتال ویران
اب اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے کہ لیا میں پولیو سے نجات کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پولیو مہم شروع کرنے جا رہا ہے. یہ پولیو بنیاد کیا ہے عبدالرحمان فرید صاحب؟ ایسا پولیو پولیو جو ہے نا وہ ہمارے بچے ایک وائرس ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو اپاہج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس اپاہج پن سے بچانے کے لیے WHO نے ایک اچھا یہ پروگرام پہ بات کرتے ہیں. یہ جو وائرس ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے یا پیدائش کے بعد یہ حملہ کرتا ہے؟ نہیں، پیدائش کے بعد حملہ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ وائرس جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے پھیلتا ہے. اور آپ کے جو ہے نا یہ آلودہ پانی سے بھی پھیلتا ہے، جو میری بڑی بہت اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف اس کے پھیلاؤ کے مختلف. پھر اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ ہم ویکسین کا ایک پروگرام WHO نے شروع کیا ہوا ہے. وہ آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے نا وہ بہتر کر دیتا ہے کہ جب وہ وائرس آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ پھر آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا اسے کل کر دیتا ہے. اس امیون سسٹم کو کریٹ کرنے کے لیے پھر پولیو مہم ہمارے اصل تو یہ ورلڈ لیول پر شروع کی گئی ہے نا. جی. باقی دنیا کے بہت سے ممالک جو ہے وہ پولیو فری ہو چکے ہیں. ہم بھی پولیو فری ہو جاتے ہیں لیکن پھر کوئی نہ کوئی 1 2 کیس 5 کیس نکل آتے ہیں. 42 کیسز ہیں. ہاں جی نکل آتی ہے نا. وہ جو کیسز آتے ہیں وہ کیس آتے ہیں ان گھرانوں میں کیس آ جاتے ہیں جو ویکسین نہیں کراتے. وہ ویکسین کی مخالفت کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی اس ویکسین کی وجہ سے جو ہے نا پتہ نہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ WHO کیا کر رہے ہیں. ہاں جی وہ ورلڈ لیول پر جو ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ پولیو کے قطرے صحت مند زندگی اور معاشرے پولیو سے پہلے چیچک ہوا کرتی تھی، خسرہ ہوا کرتا تھا، خناق ہوا کرتا تھا، اسی طرح ملیریا ہوا. اب ملیریا عام بخار بن گیا ہے. پہلے یہ وائرل بخار تھا، وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہوا کرتے تھے. اب پولیو بھی جو ہے نا اب ریئر کیس بچ گئے ہیں پورے ملک میں جو ہے نا 40 45 42 جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ صرف پولیو مہم اس لیے اویئرنیس پروگرام اب 16 دسمبر سے یہ پروگرام شروع ہونے جا رہے ہیں. ہماری حکومت پنجاب جو ہے وہ زور شور سے آگاہی مہم چلا رہی ہے اس پولیو مہم کو کامیاب کرانے کے لیے. اچھا پھر ہماری انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ ضلع لیول کی، تحصیل لیول کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ پھر آگاہی مہم لانے کے لیے اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد کراتے ہیں. اچھا پچھلے دنوں اب ایک جائزہ اجلاس کیا گیا کہ 16 تاریخ کو جو ہم پولیو مہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں پھر کیا انتظامات اس میں ملک صاحب صرف محکمہ صحت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اس ایک تو قومی ذمہ داری ہے. اس پولیو مہم میں بہت سے ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. اس میں صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے جو مانیٹرنگ سیل ہیں وہ انوالو ہیں. اس میں بہت سے لوگ ہماری سول سوسائٹی انوالو ہے، NGOs انوالو ہے. وہ صرف انوالو اس لیے ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو صحت مند معاشرہ پولیو فری بنا سکیں. پولیو فری بھی بنانا ہے، اپنے بچوں کو صحت مند بھی بنانا ہے. اس کے لیے ملک صاحب 5 سال تک کی عمر کے جو ہمارے ضلع لیا میں اس وقت تقریباً 4 لاکھ سے زائد بچے ہیں جن کو یہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے پلائے جائیں گے. اور اس کے لیے جو ہے نا تقریباً 1797 ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی ہے ہیلتھ کی. تو اس ٹیموں کے ساتھ جو معاونین ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے. یہ بڑی ایک ایکسرسائز ہے. 1700 سے زائد ٹیمیں، 4 لاکھ بچے اور بچیاں ان کو گھر گھر جا کر پولیو کے ڈراپ دے. اس میں جو سب سے اہم چیز جو ہے نا ملک صاحب اس پولیو کے ویکسین کو کامیاب کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ بھی ہمارے جو سفر ہو رہا ہے روز سفر تو جاری ساری ہے، سفر تو رکا نہیں ہے. اچھا ایک بس آ رہی ہے، ایک ویگن آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے. اچھا وہ بچے اس میں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، 5 سال تک کی عمر کے بچے بھی موجود ہیں. پھر ان بچوں کو ویکسین کرنے کے لیے پلانے کے لیے پھر 58 ٹرانزٹ پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں ضلع بھر میں.
جتنے بس اڈے ہیں، بس اڈے ہیں، places پبلک ہیں، پلیس ہیں، جی تو بہت اچھے وہاں بھی جو ہے نا یہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ کی جائے کی گی. جائے گی. یہ یہاں قومی فریضہ سے انجام ہاں دیا جی، جائے گا. مطلب صحیح بات. اب یہ دیکھیں نا کہ بھئی 16 دسمبر سے یہ شروع ہونی ہے، جی لیکن اس کی تیاریاں جو ہے وہ ابھی ابھی سے سے شروع ہو چکی ہیں. ہماری انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی ہے، ہمارے ادارے بھی متحرک ہے، محکمہ صحت بھی متحرک ہو چکا ہے. اچھا، محکمہ صحت جو ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، جی پھر ان کی باضابطہ ہر مہم سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، حالانکہ وہ ٹرینڈ یافتہ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس کو ریفریش لیکن کیا پھر بھی جاتا ہے. ان کو ریفریش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کی ٹریننگ جاری ہے محکمہ ہیلتھ کی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی پولیو بات ہے. مہم کے لیے. پروگرام کے ہمارا ٹائم ختم ہوا، اس کے آخر میں لیا کے طلبہ و طالبات جنہوں نے لیا یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی سیشن کا آغاز کیا یا دیگر تعلیمی اداروں میں وہ گئے ہیں، ان کو تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر اداروں کی طرف سے ویلکم کیا جا رہا ہے. لیا یونیورسٹی میں بھی ویلکم پارٹی دی گئی ہے اور یہ ایک اچھی روایت کا. ہاں جی، بلے صاحب یہاں ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہ ویلکم پارٹی تھی اس کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی. جی تو وہاں جو ہے نا وہاں اس ڈپارٹمنٹ کے جو ایچ او ڈی ہے محمد سعید صاحب، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، لیکن ان کی انویٹیشن جو ہے نا وہ ہم بہت دیر بعد دیکھی، ہم وہاں پہنچ نہیں سکے. ہم اپنے پروگرام کی توسط سے ان کو اس نئی کلاس کی شروعات پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا پروگرام اٹینڈ نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ کمپیوٹر میں داخل ہونے والے طلبہ و طالبات کو مبارکباد دیتے ہیں، بلکہ آل ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام کو اور ان کے والدین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد کہ انہوں نے. تو میں ملک صاحب سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پروگرام جو تھا نا یہ ایک کامیاب پروگرام تھا. ہمارے سابق ایم پی اے مار اجاز احمد اجلانہ جو ہیں، جنہوں نے یہاں بہادر کیمپس کے لیے جد و جہد کر کے بہادر کیمپس یہاں لائے تھے BZU کا. پھر وہی بہادر کیمپس جو ہے اب یونیورسٹی آف لیا کی شکل میں اپنے سفر رواں دواں رکھے ہوئے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کاوش تھی کہ یہاں ہمارے بچے جو دور دراز کے علاقوں میں جا کے بڑے شہروں میں جا کے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے، اب ان کو وہی تعلیم اپنے گھر کے دروازے کے اوپر مل رہی ہے، گھر میں مل رہی ہے. تو یہاں ہمارے بچوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس طریقے سے جس خواہش اور جد و جہد سے ان کے والدین نے ان کو یہاں تک ان کا سفر لائے ہیں، جی تو وہ اس سفر کو کامیاب کرنے کے لیے وہ بھی اپنی محنت کریں، تعلیم پر توجہ دیں اور اپنے سفر کو بہتر انداز میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ساری بڑے جو ہے نا جذبے کے ساتھ اپنی تعلیم کو شروع کریں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ جوش اور جذبہ اور اسی درست سمت اور اس نصب العین جو ہے یہ بچوں کو محنت پہ ابھارتا ہے اور یہ محنت جو ہے پھر ان کو یہ خود احتسابی کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کار جو ہیں، اپنی مصروفیات جو ہیں، اپنے دن اور رات کے جو کام کاج ہیں، ان میں ہر چیز کو دیکھ بھال کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب یونیورسٹی آف لیا جو ہے نا اب اس کی ترقی کا سفر جو ہے نا وہ جاری شد و مد سے جاری ہے، کیونکہ پرماننٹ وائس چانسلر آ چکے ہیں. جی جب پرماننٹ سیٹ پر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ادارے کو رواں دواں رکھنے کے لیے، اس کو بہتر انداز میں آگے چلانے کے لیے اور جو ہے نا کریٹ کرنے کے لیے پھر وہ جو ہے نا وہ بہت کوشش کرتے ہیں. موجودہ جو وی سی آئے ہیں نئے، وہ لاہور سے آئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی یونیورسٹی سے آئے ہیں. بڑی وہ یونیورسٹی ہے جو لیول کی رینکنگ میں جو ہے نا UET سے آئے ہیں. وہ ان کا ایک ویژن بھی بڑا کلیئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف لیا جو ہے نا اب ترقی کے منازل طے کرتے ایک رینکنگ یونیورسٹی میں شامل ہو جائے گی. ہمارا بالکل یہ مناسب خواہش ہے اور دلی خواہش ہے کہ لیا یونیورسٹی پھلے پھولے اور لیا یونیورسٹی کے جو مسائل ہیں جن سے طلبہ و طالبات کا سامنا ہے وہ مسائل بھی
हाँ, पिछले दिनों मलिक साहब यहाँ इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवानों ने एक निशानदेही की है और उसके लिए वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं। वो नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा है यहाँ ज़ैन नियाज़ी, तो वो तलबा की फीसों के हवाले से जो है ना वो कुछ वो कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया ने जो है ना वो फीसों में कोई इजाफा कर दिया है। इजाफा जो है उसको यहाँ हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ वीसी साहब से सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा रिमोट एरिया है, यहाँ पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोगों के जो है आमदनी के वसाइल वो नहीं है जो बड़े शहरों की है। बिल्कुल तो यहाँ वो जो है ना खसूसी जो है ना वो शफकत करते हुए तलबा की फीसों में रियायत बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान फरीदी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर रेहान फरीदी साहब, ये प्रोग्राम व्यूअर्स तक आपने पहुंचाया। प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने मेज़बान को हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा रोशन रखें। अल्लाह निगहबान।